بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ دین اسلام میں ہر وہ چیز کہ جس کا تعلق انسان کی زندگی سے ہے اس میں احکام اور مسائل موجود ہیں. یعنی صرف نماز اور روزہ ہی نہیں بلکہ ہر چیز میں ہمارے معصومین کے فرمان ہماری نجات اور ہدایت کے لیے موجود ہیں، چاہے وہ کھانے پینے سے متعلق ہو یا چاہے پہننے اوڑھنے سے متعلق ہو، سب میں ہمارے معصومین کے فرمان موجود ہیں. تو آئیے آج ہم اسی پر گفتگو کرتے ہیں کہ وہ کون سے لباس ہیں کہ جس کا پہننا حرام ہے، اور وہ کون سے کلر ہیں، وہ کون سے رنگ ہیں کہ جس کو پہننا سنت ہے، فائدہ مند ہے، اور اسی طرح لباس پہننے کے آداب کیا ہیں. تو آئیے سب سے پہلے ہم وہ لباس کہ جو شریعت اسلامی میں مردوں کے لیے حرام ہے اس میں سب سے پہلے ہے خالص ریشم کا بنا ہوا لباس. اگر خالص ریشم کا بنا ہوا لباس ہے تو وہ لباس مردوں کے لیے بالکل پہننا ناجائز اور حرام ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی لباس ہے کہ جس کا استر ریشمی ہے، ریشم کا بنا ہوا ہے، خالص ریشم کا بنا ہوا ہے، یا اسی طریقے سے تھوڑا سا حصہ اس کا ریشم کا بنا ہوا ہے تو وہ بھی مردوں کے لیے جائز نہیں ہے. لیکن اس کے علاوہ جو خواتین ہیں ان کے لیے ریشمی لباس پہننا جائز ہے، ان کے لیے حرام نہیں ہے. اس کے علاوہ اس حیوان کی کھال سے بنا ہوا لباس کہ جس کا گوشت کھانا حرام ہے وہ لباس پہننا بھی جائز نہیں ہے. اور اسی طریقے سے وہ لباس کہ جو مردہ جانور، مرے ہوئے جانور کی کھال سے بنایا جائے وہ بھی پہننا حرام ہے. اور اسی طریقے سے وہ جانور کہ جو کھانا تو جائز ہے، جس کا کھانا، جس کا گوشت حلال ہے، لیکن غیر شرعی طریقے سے جس کو ذبح کیا گیا ہو، جس کو حلال کیا گیا ہو، اس کے کھال سے بنایا ہوا لباس پہننا جائز نہیں ہے، وہ بھی پہننا حرام ہے. وہ مردوں کے لیے بھی پہننا حرام ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی پہننا حرام ہے. اب یہ کہ کون سا رنگ ہمیں پہننا چاہیے، کون سا رنگ سب سے بہتر ہے دین اسلام میں، یا لباس کیسا ہونا چاہیے. تو لباس میں سب سے اچھا لباس سوتی لباس ہے، سوتی کپڑا ہے، وہ پہننا چاہیے. سوتی کپڑے کے بارے میں مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سوتی لباس پہنو، اس لیے کہ سوتی لباس رسول اللہ کا لباس ہے، یہ لباس ہم اہل بیت کا لباس ہے. تو اس کے لیے مولا علی علیہ السلام کا یہ بیان ہے. اور رنگ کے سلسلے میں سب سے جو اچھا رنگ ہے وہ سفید رنگ ہے. سفید رنگ دین اسلام میں سب سے اچھا ہے. اس کے لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ سفید لباس پہنو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ رنگ، سفید رنگ تمام رنگوں میں سب سے اچھا اور پاکیزہ رنگ ہے. اور اپنے مردوں کو بھی سفید رنگ کا کفن دو. اس لیے مردوں کو جو ہے وہ سفید رنگ کا کفن دیا جاتا ہے کیونکہ یہ پاکیزہ رنگ ہے، سب سے اچھا رنگ ہے، اور چونکہ مستحب رنگ ہے. اس کے علاوہ اگر آپ ملاحظہ کریں تو جو مسلم ممالک ہیں اس میں جب دلہن لباس پہنتی ہے تو اس کے رنگ بھی سفید ہوتا ہے. حالانکہ ہمارے یہاں سرخ ہوتا ہے، لیکن سرخ رنگ جو ہے وہ مکروہ ہے، خاص کر نماز میں مکروہ ہے. اور اسی طریقے سے سیاہ رنگ کا کپڑا پہننا یہ بھی مکروہ ہے، سوائے عزاداری سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے، وگرنہ عام حالت میں لباس سیاہ پہننا مکروہ ہے. لیکن ہاں، سیاہ رنگ کا عمامہ، اسی طریقے سے سیاہ رنگ کی عبا اور سیاہ رنگ کے موزے یہ پہننا مکروہ نہیں ہے، بلکہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو سب سے بہتر لباس دین اسلام میں جو بتایا گیا، جس کی سفارش کی گئی ہے، وہ ہے سفید رنگ. اور اس کے بعد ہے کریم رنگ، یعنی کریم رنگ کا ہونا چاہیے. اور اس کے بعد ہے ہلکا نیلا رنگ. تو یہ وہ رنگ ہے کہ جس کی سفارش پہننے کے لیے ہمارے ائمہ نے، ہمارے رہنما اور ہمارے معصومین نے ہم سے کی ہے کہ اس رنگ کو پہنا جائے، کیونکہ انہی رنگ کو ہمارے امام بھی استعمال کرتے تھے. اب یہ کہ ہمیں لباس کس طرح پہننا چاہیے، لباس پہننے کے آداب کیا ہیں، لباس پہننے کے آداب کیا ہیں.
ہمیں لباس کس طریقے سے اتارنا چاہیے، کس طرح سے چینج کرنا چاہیے، اس میں تعلیمات اسلام کیا ہے، اس میں اسلامی حکم کیا ہے۔ تو لباس پہننے کے جو آداب ہیں اس میں یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ جب وہ پاجامہ پہنے، شلوار پہنے یا کچھ بھی جینس ہو، پینٹ ہو، کچھ بھی ہو، جب وہ پہنے تو اس کو بیٹھ کر پہننی چاہیے، کھڑے ہو کر نہیں پہننا چاہیے، اس لیے کہ کھڑے ہو کر پاجامہ پہننے سے انسان اکثر مشکلات میں، پریشانی میں اور غم میں مبتلا رہتا ہے۔ تو لباس جو پینٹ جینس وغیرہ ہوتی ہے اس کو بیٹھ کر پہننا چاہیے، یہ تعلیمات اسلام ہے۔ اب یہ کہ کون سا پہلے پہننا چاہیے، پہلے اوپر کا لباس پہننا چاہیے یا پہلے نیچے کا لباس پہننا چاہیے، تو اس کے حوالے سے مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انبیاء کی یہ سیرت رہی ہے کہ پہلے پیراہن پہنتے تھے، پہلے اوپر کا کرتا پہنتے تھے اور اس کے بعد پاجامہ وغیرہ پہنتے تھے۔ اب یہ کہ ہمیں لباس کس طریقے سے چینج کرنا چاہیے، ہمیں لباس کس طریقے سے بدلنا چاہیے، یہاں پر تعلیمات اسلام کیا کہتی ہے۔ تو مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تم لباس تبدیل کرو تو بسم اللہ کہہ کر لباس اتارو، اس لیے کہ جب تم بسم اللہ کہہ کر لباس اتارو گے تو تمہارے لباس کو جنات استعمال نہیں کریں گے، لیکن اگر بسم اللہ کہے بغیر آپ اپنے لباس کو چینج کریں گے، اپنے لباس کو بدلیں گے تو آپ کے لباس کو جنات صبح تک استعمال کریں گے، اور اگر آپ نے بسم اللہ کہی تو جو جنات ہیں وہ آپ کے لباس کو استعمال نہیں کریں گے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ جب لباس چینج کرے، جب اپنے لباس کو اتارے، تبدیل کرے تو بسم اللہ کہہ کر تبدیل کرنا چاہیے، اس لیے کہ جنات اس لباس کو استعمال نہیں کرتے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جس لباس کو جنات استعمال کریں گے اس لباس کو اگر ہم پہنیں گے تو ہو سکتا ہے ہمارے سامنے مشکلات اور پریشانی لاحق ہو جائیں، پریشانیاں سامنے آئیں، تو لباس کو بسم اللہ کہہ کر اتارنا چاہیے۔ اب اسی طرح یہ کہ جب ہم نیا لباس پہنے تو نئے لباس پہننے کے کیا آداب ہیں، کس طریقے سے ہم نیا لباس پہنے، اس کے لیے کیا عمل انجام دینا چاہیے۔ تو اس کے لیے حدیثوں میں ہے کہ جب آپ نیا لباس پہنے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر نیا لباس پہنے تاکہ آفتوں سے محفوظ رہیں، اور جب تک اگر آپ ایسا کریں گے تو جب تک یہ لباس باقی رہے گا تب تک آپ کی زندگی مسرت اور خوشیوں میں گزرے گی، خوشیوں کے ساتھ آپ کی زندگی گزرے گی۔ ایک دوسری روایت میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ حدیث منقول ہے کہ جب تم نیا لباس پہنو تو ایک برتن میں پانی لے کر اس پر 32 مرتبہ انا انزلنا پڑھیں اور پھر اس پانی کو اس لباس پر چھڑک دیں۔ تو جب تک اس لباس کا، اس عمل کو انجام دینے سے جب تک اس لباس کا ایک ایک تار باقی رہے گا تب تک آپ کی روزی میں خیر و برکت ہوتی رہے گی۔ تو انشاءاللہ یہ تمام جو اقوال معصومین ہیں، یہ جو تعلیمات اسلامی ہے جو ہمارے امام نے ہم کو بتائی ہیں، اس پر عمل کرنا چاہیے، امام کے طریقوں سے ہمیں اپنی زندگی گزارنی چاہیے، اس لیے کہ جب ہم امام کے فرمان پر عمل کریں گے تو امام کے فرمان چونکہ سنت ہوتا ہے اس پر عمل کرنا ثواب ہوتا ہے، تو جب ہم امام کے کہنے سے سفید لباس پہنیں گے تو وہ سفید لباس پہننا سنت یعنی ثواب ہوگا، جب ہم بیٹھ کر لباس پہنیں گے تو وہ بیٹھ کر ہمارے لیے پہننا ثواب ہوگا۔ اسی طریقے سے جو فرمان معصومین نے ہمارے لیے فرمائے ہیں جب ہم اس پر عمل کریں گے تو زندگی کا ہر لمحہ ہمارے لیے ثواب بنتا چلا جائے گا۔ تو انشاءاللہ آگے اور اسی کے متعلق گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔